اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ آل عمران کا پہلا حصہ، اس کے اندر سب سے پہلے جو تمہیدی گفتگو ہے اس کا تعلق اہل کتاب کے ساتھ اور خصوصاً عیسائیوں کے ساتھ۔ دعوت توحید اور اسلام دی گئی، قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تورات اور انجیل کی طرح ہی اللہ کی وحی ہے۔ قرآن جو ہے وہ صحیح اور غلط کے فرق کو واضح کر دیتا ہے، یہ الفرقان ہے، اور اللہ جسے چاہے وہ ارحام میں حمل ٹھہرا سکتا ہے، جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئے۔ پھر یہ بھی یہاں پہ کہا گیا کہ عیسائی جو ہے وہ متشابہات میں گرفتار ہو کر گمراہی کا شکار ہوئے، اور محکمات اور متشابہات کے بارے میں عقل مندوں کا رویہ جو ہے اس کو اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی، اور دونوں پر ایمان لانے کا کہا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ متشابہات کی تعویلات میں نہ پڑا جائے اور اس کے اندر اس کی گفتگو میں اور اس کی بحثوں میں نہ پڑا جائے، اور یہ کہ متشابہات کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے اہل کتاب کو اور خصوصاً عیسائیوں کو دعوت اسلام دی گئی، اور اہل بصیرت کو خاص طور پہ فرعون کے واقعات اور اسی طریقے سے جو غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر کے اندر جو بڑے بڑے قریش کے سردار جو ہے ان کی ہلاکت ہوئی، اس سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا، اور خاص طور پہ اہل کتاب کو کہا گیا کہ اسلام قبول کرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو اصل دین ہے وہ صرف اسلام ہی ہے۔ یہودیوں کو محبت الہی کا دعویٰ کرنے کی بجائے یہ کہا گیا کہ انہیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث کا ہے اس کا رد کیا گیا، اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ ہونے والے بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گے۔ حضرت مریم پیدا ہوئیں تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دی گئیں، بیت المقدس میں وہ عبادت کرتی تھیں، ان کے پاس معجزانہ طور پہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ رزق آیا کرتا تھا۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی تعجب کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اللہ سے اولاد کی دعا کی، حالانکہ عمر ان کی بہت زیادہ ہو گئی تھی، بڑھاپا کافی زیادہ تھا، اور اس پر حضرت یحییٰ کی شکل میں بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد عطا کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی۔ یہاں پر خدا نخواستہ یہ ثابت کرنے کی جو کوشش ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا رد کیا گیا، اور یہی کہا گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کو معجزانہ طور پہ بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بھی معجزانہ طور پہ بالکل بڑھاپے میں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے جو معجزات ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور اس میں خاص طور پہ یہ قول درج کیا گیا قرآن مجید کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ بات کہی کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ جو دین اسلام ہے، ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے مسلسل یہی دین اسلام ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ جی پہلے کوئی اور دین تھا، خدا نخواستہ جو پیغام تمام انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے، وہ سارے کے سارے پیغامات جو ہیں وہ عین دین اسلام ہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ شریعت کے اندر کچھ مختلف قسم کی تبدیلیاں ضرور ہوئی ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ جو عقیدہ تثلیث کا ہے اس کو رد کیا گیا، جیسا کہ آج کل کئی جو عیسائی حضرات ہیں ان کے کئی فرقوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں یہ لوگ ٹرینٹی کہتے ہیں، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ توحید کے عین خلاف ہے۔ یہ تین خداؤں میں سے ایک خدا کا جو عقیدہ ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ یہ کفر ہے، اور جو قرآن میں الفاظ ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے ایک خدا کے تین خدا بنا لیے۔
اس کے بعد اہل کتاب کو مکالمے کی دعوت دی گئی، یہیں پہ دعوت مباہلہ بھی ہے، اس میں پھر کسی وقت تفصیلی بات کریں گے، اس میں ذرا زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مسلم حنیف ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اور مسلمان بھی ظاہر ہم سب کے جد امجد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جو بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے سے، اور بنو اسماعیل جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سے۔ جد امجد چونکہ ایک ہی ہیں، اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ کہا گیا کہ انہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد کا جو عقیدہ ہے اور جو طرز عمل ہے اس کو اختیار کریں، بجائے اپنی مرضی بیچ میں ڈالنے کے۔ اہل کتاب کے خیر کی وضاحت کی گئی، ان کے شر کی وضاحت کی گئی، اور یہودیوں کے بارے میں یہ واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر یہودیوں کے مال کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ گو کہ ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں، لیکن ان کے علماء جو ہیں انہوں نے تحریف کی کتاب کے اندر، اور یہ اپنی زبانوں کو ہلا ہلا کر لوگوں کو یہ تاثر دیتے رہے کہ یہ حکم جو ہے وہ تورات میں موجود ہے، جبکہ اصل میں یہ تورات میں نہیں تھا۔ یا میں ایک بات اور عرض کر دوں، دین اسلام کی جتنی خصوصیات ہیں اس میں ایک خصوصیت خاص طور پہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے آسمانی جو مذاہب ہیں وہ ہیں، یا جس طرح ہندو مت ہے یا جین مت ہے یا اور اس طرح کے مذاہب ہیں جو کہ بت پرستی پر ہیں، ان تمام کے اندر عام طور پر عبادت کے معاملے میں اور جو بھی ان کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے معاملے میں ایک طبقہ جو ہے ہوتا تھا، وہی ان کتابوں کو پڑھتا تھا، انہی کی رسائی ان کتابوں تک ہوتی تھی اور وہی طبقہ اس کی شرح کرتا تھا۔ دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ظاہر ہم مساجد بناتے ہیں، الحمدللہ یہ مسجد یہاں پہ تعمیر ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور دینی گفتگو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ گو کہ مساجد ہیں، لیکن دین اسلام میں نماز پڑھنے کے لیے کہیں پہ بھی آپ چاہیں، اگر وہاں پہ باقاعدہ اس طرح مسجد نہیں ہے تو ہم وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو زیادہ علم والا ہے اس کو کہا گیا کہ اس کو جماعت کرانی چاہیے، لیکن ہر مسلمان کو جماعت کرانے کا حق دیا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ہی اس کو رکھا گیا، کسی ایک خاص طبقے کے لیے اس کو نہیں رکھا گیا، کوئی یہ نہیں کیا گیا کہ صرف فلاں طبقہ جو ہے وہی اس کو پڑھے گا اور وہی اس کی تفصیل بیان کرے گا، جبکہ اس سے پہلے جو تھے طبقات آپ کو نظر آتے ہیں کہ صرف ان طبقے کے لوگ ہی اس کی جو ہے وہ شرح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کی ایک خاندانی عصبیت ہے، وہ صرف اپنے خاندان کے رسولوں پر ایمان لانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ متعصب نہیں ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ان سب کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی کتابوں پر، ان کی تعلیمات پر، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں ہمارا یہ ایمان ضرور ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجودہ شریعت ہے، اور پچھلی جتنی شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پہ بیٹھ کے پچھلی جو شریعت ہیں ان میں سے چیزوں کو نکال کے جو ہے وہ مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی پچھلی شریعت کی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے منسوخ کر دیا ہے تو اس کو دوبارہ سامنے لانا ہمارے لیے کسی بھی طرح سے مناسب عمل نہیں ہے، یہ زیادتی ہے اور یہ گمراہی پیدا کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اہل کتاب کو صاف طور پہ بتایا گیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین جو ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور خالص توحید کو اختیار کرنے کا اور دین ابراہیمی جو ہے اس کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ اہل کتاب سے مجادلہ کیا اور انہیں دعوت اسلام دی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ ایسا تقوی اختیار کریں جیسا اللہ کا حق ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ اجتماعی طور پر پکڑنے کی ہدایت کی گئی۔ اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی ایک گفتگو میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کی جو رسی ہے یہ بنیادی طور پہ مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، چاہے وہ فرقوں کی صورت میں ہیں، چاہے وہ کسی فرقے کے اندر پھر مزید گروہ ہیں، سب کے سب اسی ایک قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں یہ کہا گیا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی جماعت ایک کم از کم ضرور ہونی چاہیے جو سب کو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے وہ روکے، اور دعوت کا کام جو ہے اجتماعی طور پہ ایک فریضے کے طور پہ اس قوم کو، اس امت کو دیا گیا۔ امت مسلمہ ہے، ان کا جو نصب العین ہے وہ بنیادی طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔
امت مسلمہ کو میدان میں اسی لیے لایا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ دین اسلام کا نمائندہ ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم سے ایسی کوتاہیاں نہ سرزد ہوں جس کی وجہ سے دین اسلام پہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ اس کے علاوہ اہل کتاب کو دوبارہ سے پھر بار بار قرآن مجید میں اہل کتاب کو بار بار جو ہے وہ اسلام لانے کا کہا جا رہا ہے، اور ان کے شر کی بھی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں اور ان کے خیر کی بھی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے اللہ کی بجائے دنیا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کے انجام کی خبر دی گئی، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ایک غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلمین کے خیر سے استفادے کو غلط نہیں کہا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جو ان سے ہمیں دوستی نہیں رکھنی، انہیں ہم نے اپنا ولی نہیں بنانا، تو اس کا بنیادی طور پہ مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے مضبوط ضرور ہوں کہ ہم مجبور نہ ہو جائیں ان کی مرضی پہ چلنے کی۔ ہم اتنے مضبوط ہر لحاظ سے ہوں، معاشی طور پہ بھی ہوں، سائنسی طور پہ بھی ہوں، تحقیق کے میدان میں بھی ہوں، تعلیم کے میدان میں بھی ہوں، اتنے مضبوط ہوں کہ ہمیں ان کے پاس نہ جانا پڑے، ان کو ہمارے پاس آنا پڑے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ عالم اسلام تمام کا تمام جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان کے ایک طرح کا ذیل میں جا چکا ہے۔ ہم ان سے تحقیق میں ان سے کمزور ہیں، ہم تعلیم میں ان سے کمزور ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اس کمزوری کو سمجھ کر اس کا فوری طور پہ سد باب نہ کیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے روز قیامت جو ہے وہ مردود اٹھائی جائے۔ استغفر اللہ۔ یہ جو ساری گفتگو ہے، اس گفتگو کو بنیادی طور پہ کسی بھی اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ تم اہل کتاب سے محبت کرتے ہو، لیکن اہل کتاب تم سے محبت نہیں کرتے، اور قرآن میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تمہیں اپنے راستے پر نہ لے آئیں اور اپنی مرضی کے مطابق تمہیں جو ہے وہ نہ ڈھال لیں۔ اور سب سے آخر میں کہا گیا کہ صبر اختیار کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، اور اہل کتاب کے شر پر قابو پانے کے لیے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی کامیاب ہیں۔ اس کے بعد جنگ احد میں دو گروہوں کی کمزوری کا ذکر ہوا۔ جنگ احد میں ہم آپ جانتے ہیں، جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے، کہ اس میں وقتی طور پہ ایک شدید قسم کا جو نقصان ہوا تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی اور زخم بھی آیا، تو وہ اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ انہیں صبر سے کام لینا چاہیے، تقوی سے کام لینا چاہیے، سود سے بچنا چاہیے، اور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور انفاق یعنی اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرنا، اور جہاد کے ذریعے اللہ کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی مقابلہ اگر ہونا چاہیے تو بھلائی میں مقابلہ ہونا چاہیے، یہ حسد استعمال کر کے یا ریاکاری کی وجہ سے نہیں، بھلائی کے معنوں میں، اور کسی کی بھلائی اور اچھے کام اور نیکی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے لیے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے، اسے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کبھی کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز سمجھ لیں کہ ہم نے جہاد کا مطلب صرف اور صرف جو لے لیا ہے وہ لے لیا ہے قتال۔ آخر زمانہ امن بھی تو ہوتا ہے، زمانہ امن کے اندر جہاد کیا ہے؟ تو جہاد کی جتنی قسمیں ہیں، جس میں تبلیغ بھی شامل ہے، جس میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد شامل ہے، جس میں اپنے ارد گرد ماحول کو اچھا کرنا، برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کی تعلیم کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ سب چیزیں بھی جہاد میں آتی ہیں۔ تو زمانہ امن میں بھی تو جہاد ہوتا ہے، صرف جہاد ایک وہی قسم نہیں ہے، ذہن میں رکھا جائے کہ جو کہ قتال ہے اس کی بہت شرائط ہے، وہ بھی پھر کسی وقت اپنے وقت پر انشاءاللہ۔ اہل ایمان جو ہے تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فحش کام، گناہ، اس طرح کی معاملات اگر ہو جائیں تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، لیکن گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کل یہ ایک بڑا فتنہ پیدا ہو گیا کہ لوگ کوتاہی ہوتی ہے، اس کوتاہی پہ اصرار کرتے ہیں، انہیں مغفرت اور جنت عطا کی جائے گی جو
گناہوں پر اصرار نہیں کریں گے، سچے دل و دماغ سے توبہ استغفار کریں گے۔ پھر مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ ایمان کا مظاہرہ اگر کریں گے تو اللہ انہی کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ احد کی شکست کا جو مقصد ہے اس کو واضح کر دیا گیا کہ یہ شکست اس لیے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے مومنوں کو چھانٹ لے، جنگ میں صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہدایت دی گئی۔ صحابہ کی تربیت بھی کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر درمیان میں نہ رہیں تو دین اسلام سے پھرنا نہیں ہے۔ ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہم یہ سوچ بھی نہیں کوئی سکتا ہم میں سے وہ ایسا کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت جو کی اس میں اس وقت جو صحابہ کرام کو فرمایا، اللہ نے کہا وہ اصل میں ہم سب کے لیے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ اگر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کی تعویلات بناتے پھریں اور اللہ کی احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات سے پیچھے ہٹیں اور اس پہ اصرار کریں اور اس کے دلائل دیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے ہمیں اللہ کے سامنے جو ہے وہ گناہگار کر دے گی۔ مسلمانوں کو خبردار پھر کیا گیا کہ کافروں کی اطاعت نہ کرنا، نقصان اٹھائیں گے۔ ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ ہی ان کا سرپرست ہے، وہی ان کا مولا ہے، وہی ان کا ولی ہے، اور وہ کافروں کے دلوں پہ رعب طاری کر دے گا۔ اور احد میں مسلمانوں کی شکست جو تھی اس میں کچھ لوگوں کی کمزوری، کچھ باہمی اختلاف، مال غنیمت کی رغبت محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور دنیا کی طلب، یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ جی فتح ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی کہ وہ جماعت جس کو وہاں پہ رکھا گیا تھا وہ جماعت جو ہے وہاں سے نیچے اتر آئی، کیونکہ انہیں یہ لگا کہ ہم تو جیت گئے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہاں سے ان کو نہیں ہٹنا۔ پھر یہاں پہ منافقین کا جو کردار تھا جنگ احد میں اور اقتدار کی جو ہوس تھی ان کی، اس کا تذکرہ ہو گیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ منافقین وہ ہیں جو اپنے آپ کو استغفر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر خیال کرتے تھے قیادت کے معاملے میں، بلکہ منافقین کا جو سردار تھا وہ تو یہ بھی کہا کرتا تھا، اس کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ یہ وہی مجھ پر کیوں نہیں آئی، میں زیادہ حقدار تھا، استغفر اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی اور باہمی مشاورت، توکل کا حکم دیا گیا، اور ترتیب یہ بتائی گئی کہ بھی مشورہ کریں، پھر فیصلہ کریں، اور پھر فیصلے پر توکل کریں تو اللہ جو ہے اس کی محبت کا نزول ہوگا۔ اللہ اور اس کے دین کی مدد کرنے کی صورت میں فتح اور غلبے کی بشارت دی گئی۔ منافقین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کو سمجھنے کی ہدایت دی گئی کہ آپ جو ہیں معلم بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے احسان فرمایا ہے۔ اس کے بعد منافقین کی کچھ صفات گنوائی گئیں، سچے مسلمانوں کی ہمت افزائی کی گئی، مسلمانوں کو کافروں کی جو دوڑ دھوپ ہے، محنت ہے، کوشش ہے، مشقت ہے، اس سے مروب نہ ہونے کا حکم دیا گیا، اور دل کھول کر اللہ کی راہ میں جان سے مال سے خرچ کرنے اور اہل کتاب کے شر سے بچنے، ان کی اذیتوں کے مقابلے میں صبر اور تقوی کو لازم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اہل کتاب یہ بھی کہا گیا کہ عہد شکن بھی ہیں، یہ نافرمان بھی ہیں، یہ سزا کے مستحق ہیں۔ پھر عقل مندوں کو اس کائنات پر غور، اس کے اسرار، اس کے رازوں پہ غور کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس سے تعلق باللہ میں اضافے کی ہدایت جو ہے وہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ منادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے اس پہ لبیک کہنے کا حکم دیا گیا۔ ہجرت، انفاق، جہاد، اذیتوں پہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا کہ کافروں کا مختلف ممالک میں دندناتے پھرنا اور بظاہر جو کامیاب نظر آتے ہیں ہمیں، اس سے دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ کفار بڑی طاقت نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایمان لا کر جو لوگ مسلمان ہوں ان کی صفات بیان کی گئیں، اور آخر میں 4 ہدایات دی گئیں جن کے ذریعے کفار پر غلبہ پایا جا سکتا ہے، اور وہ 4 ہدایات یہ ہیں کہ ثابت قدمی، صبر، اس کے علاوہ ثابت قدمی کی باہمی تلقین ایک دوسرے کو، اس کے علاوہ اچھائی اور اللہ کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور اتباع میں کمر بستہ رہنا، تیار رہنا ہر وقت، وہ اور تقوی کی ہدایت دی گئی۔ تو یہ اگر معاملات جو ہیں
بنیادی طور پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کے اندر جا بجا ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جو احکامات واضح ہیں اس پہ کسی قسم کی بحث کی گنجائش نہیں ہے، اس پہ کسی قسم کی مزید تحقیق کی اور تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، جو بالکل محکمات ہیں ان محکمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی جو ہے اس کو سیدھا کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے ایک اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور نہ صرف اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے بلکہ ہر مسلمان اس کو مزید آگے دین اسلام کی تبلیغ، جو کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔